ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا, آدمی بڑا پڑھا لکھا, کھاتا پیتا, سوٹ بوٹ, لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی ہے. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے, ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ, ٹھیک ہے نا. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے, اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں کے تجھے ہمت کیسے ہوئی. کراچی کے ایک علاقے میں بڑے دہشت گرد تھے, تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا کچھ میرے پاس نوٹوں کی گڈی تھی تو میں چھپا کے جا رہا تھا, تو ان دہشت گردوں نے دیکھ کے مجھے بلایا کہ چھپا کیوں رہا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی چھین لے گا. کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں چھینے گا, چل جا یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی اتھارٹی صرف ہمارے پاس ہے, تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب چھیننا ہوگا تو ہم چھین لیں گے. تمیز سے گزرو. اب کہنے کو تو بڑا امن ہے, کہنے کو کیا ہے, اس علاقے میں جتنا امن ہے یہاں اتنا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا امن ہے میرے بھائی, اس لیے کہ کنٹرول کس کا ہے, بدماشوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دنیا کے کنٹری ایسے ہیں جہاں بہت امن ہے, اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنے اندر امن رکھتی ہے, دنیا میں امن پیدا نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو, اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے, لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی, تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہیں, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگم دوڑم, وہ کھیل بھی, یہ پب جی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگے. پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا, وہ بھاگے, پھر وہ جوڑ رہا ہے, یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا کہ یار لگ گئی ایسی کی تیسے. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں یہ ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے نا. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی